بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ نماز مقرر وقت پہ فرض ہے اور نماز قضا نہیں کر سکتے، تو پھر حج کے موقع پہ جو لوگ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں جبکہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو یہ تو حج کی بات ہے، اور بلکہ میں تو اور اس میں جوڑ دے رہا ہوں ایک اور چیز کہ قصر کی نماز میں بھی تقریباً ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ قصر کی نماز میں جو ہے وہ ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اور مغرب اور عشاء کو بھی ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ نماز مقرر وقت پہ فرض ہے، تو قرآن بات کر رہا ہے کہ نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ اب نماز کا وقت کب ہوا، کیسے معلوم چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ بات ہمیں قرآن سے اس کی ڈیٹیل تو نہیں ملتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا کیسے معلوم چلتا ہے۔ نماز کا وقت ہمیں معلوم چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جو انہوں نے ہدایت دیا، جو انہوں نے کروایا، جو عمل کروایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز 5 وقت الگ الگ اوقات میں پڑھتے تھے لوگ، جیسے فجر، صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر، اور اسی طرح دن، ظہر، عصر، پھر مغرب سورج ڈوبنے کے وقت میں۔ تو ایک بات تو یہ لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ بھائی نماز کے وقت کا تعلق جو ہے وہ سورج کے پوزیشن سے ہے، تو یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے، اس پہ ابھی ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے ہم لوگ اس چیز پہ غور کریں کہ نماز کا وقت کب ہوگا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم چلی ہمیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی عمل سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ پھر قصر کے دوران یا چاہے وہ حج کے دوران نماز کا وقت جو ہے اس کا رینج، کچھ نمازوں کا رینج جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ظہر کا وقت ظہر کے لیے ہے، عصر کا وقت عصر کے لیے ہے، لیکن قصر کی جب نماز پڑھ رہے ہوں یا وہ حج کے دوران جب نماز پڑھی جاتی ہے تو ظہر اور عصر ملا کے جو رینج ہوتا ہے، یعنی ظہر کے شروع ہونے سے لے کے اور عصر کے ختم ہونے کا وقت، وہ پورے اس رینج کے دوران میں ظہر اور عصر دونوں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بھی معلوم چل رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح باقی دن کے نمازوں کے وقت کا بھی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بتایا ہمیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کے وقت کی نماز جو ہے، جو عام ہے طریقہ کہ بھائی مغرب کی نماز جو ہے سورج ڈھلنے سے وقت ہوتی ہے اور عشاء کا وقت رات میں ہوتی ہے، تو قصر کی نماز کے دوران یعنی سفر میں ہو چاہے وہ حج کی نماز کے دوران مغرب اور عشاء کا جو ملا کے رینج ہوتا ہے، مغرب کے شروع ہونے سے لے کے اور عشاء کے ختم ہونے تک، اس پورے وقفے کے دوران مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ایکسیپشن رکھا گیا ہے سفر میں یا حج میں، یہ بھی رول کا حصہ ہی ہے۔ دیکھیے ایکسیپشن جو ہوتا ہے رول کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں بھائی کہ ٹریفک سگنل پہ ریڈ سگنل پہ سب گاڑی کو رکنا ہے، تو اس پہ سب گاڑی رکتی ہے لیکن ایمبولینس نہیں رکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایمبولینس اس نیم کو توڑ رہی ہے، بلکہ ایمبولینس کے لیے یہ رول میں شامل ہے کہ ایمبولینس نہیں رکے گا، ایمبولینس جا سکتا ہے۔ تو یہ ایکسیپشن جو ایمبولینس کے لیے ہے کہ ٹریفک سگنل پہ نہ رکے، یہ اسی رول کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح نماز کا وقت جو ہے باقی دنوں میں جو وقت ہے، اس کا جو وقت ہے اس میں ہی پڑھنا ہے، اور اس کو نہیں پڑھ سکے نماز کسی وجہ سے تو نماز گئی تو گئی، لیکن جب سفر کے دوران ہو اور حج کے دوران ہو تو ظہر اور عصر کا جو نماز کا جو وقت ہے وہ رینج بڑھ جاتا ہے، ظہر کے شروع ہونے سے لے کے عصر کے ختم ہونے تک۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے وقت جو نماز کا وقت ہے وہ مغرب سے شروع سے لے کے عشاء کے آخر تک ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم چل رہی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح باقی وقتوں کا باقی نماز کا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم چلتی ہے۔ اب اس میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ بھائی سورج ڈوب گیا، نماز کا وقت چلا گیا، پھر ہم مغرب کیوں پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ اگر مان لیجیے مغرب کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ نماز کے وقت کا تعلق کیا سورج سے ہوتا ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں پہ 6 مہینے تک سورج نکلتا ہی نہیں ہے، جہاں پہ 6 مہینہ دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے، جیسے انٹارکٹیکا وغیرہ ہے، ناروے کا علاقہ ہے، وہاں پہ بہت لمبی رات ہوتی ہے، مطلب کئی مہینے تک جو ہے سو وہاں پہ رات ہی رہتی ہے، دن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کئی مہینے تک دن ہوتا ہے، رات ہوتی نہیں ہے۔ تو اگر ہم صرف سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے نماز کا وقت طے کریں گے، یا سورج جب اوپر ہو، تو پھر وہاں پہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز تو وہاں پہ بھی لوگ پڑھتے ہیں۔
تو اس کا مطلب کوئی اور فیکٹر ہوگا, کوئی اور چیز ہوگی جس سے کہ یہ طے ہوگا کہ یہاں پہ نماز کا وقت کیا ہے. تو اب وہاں پہ جو ہے لوگ اپنے اجتہاد کر کے پھر نماز کا وقت دیتے ہیں, تو وہاں پہ ایک الگ رول بنتا ہے, لیکن نماز کے وقت کا تعلق جس چیز سے بھی ہوگا وہ ابھی مجھے تو نہیں معلوم ہے ایٹ لیسٹ. تو جو سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں یہ سمری یہ پھر پیش کر رہا ہوں کہ حج کے دوران اور سفر کے دوران ایکسیپشن رکھا گیا ہے کہ اس میں جو ہے ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کا جو نماز ہے وہ ملا کے پڑھی جا سکتی ہے, جس کا رینج جو ظہر سے شروع ہوتا ہے عصر تک ختم ہوتا ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے مغرب کے شروع سے لے کے عشاء کے آخر تک وہ ایکسیپشن ہے, لیکن عام دن اور عام حالات کے لیے نماز ظہر کا وقت ظہری کے لیے ہے, عصر کا عصری کے لیے, مغرب کا مغربی کے لیے اور عشاء کا عشاء کے لیے ہے. وہ وقت چلا گیا تو نماز بھی گئی. تو ٹھیک اسی طرح ایون سفر کے دوران بھی اگر مان لیجئے یا ایون حج کے دوران اگر ظہر اور عصر ملا کے پڑھنا ہے لیکن آپ نے ظہر اور عصر نہیں پڑھی اور وقت مغرب کا آ گیا تو اب اس ظہر اور عصر نماز دونوں کا رینج چلا گیا, اس کا وقت چلا گیا. اب اسی طرح مغرب اور عشاء ساتھ پڑھ سکتے تھے مغرب کے شروع ہونے سے عشاء کے آخر تک, لیکن مان لیجئے کہ آپ نے مغرب اور عشاء نہیں پڑھی اور دیر کرتے کرتے عشاء کا وقت بھی چلا گیا, صبح صادق ہو گیا, تو اب پھر مغرب اور عشاء نہیں پڑھی جا سکتی ہے, دونوں کا وقت چلا گیا.